الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأصفياء وأصحابه البررة الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم صدق الله العظيم۔ آواز آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دو مئی 2021 1442 ہجری کے رمضان المبارک کی 21ویں شب ہے۔ شاہ لطیف ٹاؤن میں آج آپ کے اس جامع مسجد عمر میں مولانا سیف اللہ صاحب جید مجدہم جو میرے ہم سبق رہے ہیں، ان کی دعوت پر ختم قرآن میں حاضری کی سعادت نصیب ہوئی۔ مولانا سیف اللہ صاحب اور میں دونوں ایک جگہ ہم نے اکٹھے پڑھا ہے، اگرچہ میں درجے میں ان سے آگے تھا اور عمر میں یہ اس وقت بہت چھوٹے تھے۔ تو یہ واقعہ ہے کوہستان کے پہاڑی علاقے ڈاٹرا کا۔ سن 1986 میں کراچی سے گیا تھا ان پہاڑی علاقوں میں منطق اور فلسفہ پڑھنے کے لیے۔ وہاں ہمارے استاد تھے حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب، اللہ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، حیات ہیں ابھی بھی۔ میں نے سارے علوم فنون اپنے گھر میں اپنے حضرت والد صاحب سے پڑھے۔ حضرت شیخ رحمہ اللہ میرے والد محترم نے مجھے فرمایا کہ علم کے لیے سفر ضروری ہے۔ آپ نے تو سارے علوم اپنے گھر میں حاصل کیے، کیونکہ ہمارا گھرانہ سارا علماء کا ہے الحمدللہ، اور پھر حضرت والد صاحب تو بین الاقوامی شخصیت تھے، پوری دنیا میں ان کے لاکھوں شاگرد ہیں۔ تو مجھے حکم دیا، حالانکہ میں اس وقت چھوٹا تھا، میری داڑھی نہیں آئی تھی، لیکن مجھے حکم دیا کہ آپ سفر ضرور کریں۔ اور ہمارے بزرگوں نے بڑے سفر کر کے یہ علم حاصل کیے، یہ علوم حاصل کیے۔ تو مجھے انہوں نے ان پہاڑی علاقوں میں بھیجا، حالانکہ میں کراچی کا پلا بڑھا تھا، پیدا یہیں ہوا اور یہیں پہ پلا بڑھا، لیکن وہ سختیاں جو کچھ تھی تھوڑی بہت مولانا کو پتہ ہے کہ وہ کیسا سخت علاقہ تھا، وہاں برداشت کی۔ آج الحمدللہ مولانا بھی عالم بن کر اس علاقے کو روشن کیے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے خدمت لے رہا ہے، قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ حضرت قاری صاحب نے قرآن عظیم پڑھا اور آپ حضرات نے سنا۔ رمضان المبارک کی ان راتوں میں آپ نے تراویح میں اللہ کا 30 پارے کلام خوب دل جمعی اور توجہ سے سنا ہوگا انشاءاللہ۔ قرآن عظیم بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم کتاب ہے، ایسی کتاب جو اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو عنایت نہیں فرمائی۔ حالانکہ ہم سے پہلے آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء تشریف لائے۔ ان میں سے بھی کچھ کو کتابیں ملی، لیکن قرآن جیسی کتاب کسی کو نہیں ملی۔
قرآن کی عظمت کے لیے اتنی بات کافی ہے، یعنی اگر ہم اپنے دل کے اندر قرآن کی عظمت کا احساس اجاگر کریں تو اس کے لیے یہ ایک واقعہ یا ایک حدیث بڑی عجیب ہے، جس سے احساس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی بڑی نعمت دی ہے، قابل رشک دولت دی ہے، ایک عظیم خزانہ دیا ہے۔ اور یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم اس نعمت کی قدر نہ کر سکیں جس طرح کرنی چاہیے تھی۔ آج آپ نے دیکھا کہ حضرت قاری صاحب قرآن پڑھ رہے تھے اور ہم لوگ سن رہے تھے، اور آپ تو تقریباً 21 راتوں سے سنتے چلے آ رہے تھے۔ پڑھنے میں کتنی لذت ہے، سننے میں کتنا مزہ ہے، ایک روحانی احساس، ایک روحانی لذت، ایک روحانی مٹھاس انسان کو ملتی ہے قرآن پڑھنے سے بھی، قرآن سننے سے ایک سکون ملتا ہے۔ حالانکہ پڑھنے والا انسان ہے، پڑھنے والا اپنا کلام نہیں پڑھ رہا، کلام اس کا نہیں، سننے والے اپنا کلام بھی نہیں سن رہے، کلام کسی اور کا، پھر بھی لذت اور مٹھاس صرف پڑھنے اور سننے سے محسوس ہو رہی ہے، سکون محسوس ہو رہا ہے۔ زبان و بیان سے باہر احساس۔ ذرا آپ تصور کریں کہ اگر یہ کلام خود صاحبی کلام پڑھنے لگ جائے، جو اپنے کلام کے اسرار و رموز سے، باریکیوں سے اچھی طرح واقف ہو، اور سننے والی مخلوق بھی ایسی ہو کہ جس کی ذہانت، جس کی فطانت، جس کی ذکاوت، جس کا شعور بلند ترین سطح پر ہو، پھر اس کلام کے پڑھنے اور سننے کی لذت کیا ہوگی، اس کا مزہ کس عروج پر ہوگا، اس کا اندازہ ہم اور آپ نہیں لگا سکتے۔ شاعر اپنا کلام بناتا ہے، پھر دوسرے لوگ اس کے کلام کو پڑھتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ شاعر نے اپنے اشعار میں اپنے تمام جذبات، تمام احساسات کو سمویا ہوگا، لیکن اس نے جن جذبات سے، میری طرف غور سے دیکھیں، اس نے جن جذبات سے، جن احساسات سے کلام بنایا ہوگا، وہ جذبات، وہ احساسات اس کی ذات کے اندر ہوں گے، کسی کو اس کا احساس نہیں ہو سکتا، کسی کو ان کا پتہ نہیں چل سکتا۔ دوسرا شخص وہ کلام پڑھے گا، مزہ تو آئے گا، لیکن وہ تمام کیفیات جو شاعر کے اندر تھی اس کلام کو بناتے وقت، وہ کیفیات دوسرے شخص میں نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اگر شاعر اپنا کلام خود پڑھنے لگ جائے تو پھر اس کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ تو آئیے میں آپ کو ایک مجلس میں لے چلوں، آج بھی ایک مجلس ہے قرآن کی نسبت سے، یہ بھی ایک مجلس ہے نا قرآن کی نسبت سے، قرآن پڑھنے اور سننے کی نسبت سے، تو کیوں نہ آپ کو ایک زبردست مجلس میں لے چلوں، اور شاید آپ نے اس مجلس کے بارے میں کبھی سنا بھی نہیں ہوگا، شاید کبھی آپ کے وہم و گمان میں بھی اس مجلس کا کبھی خیال بھی نہ گزرا ہوگا۔ ایک ایسی انوکھی مجلس جس میں صاحب کلام اپنا کلام خود پڑھے،
اب ذرا آپ تصور کر لیں، اور میں آپ کو تصور کی دنیا میں اس مجلس میں لے جانا چاہتا ہوں، پھر آپ کو قرآن کی عظمت کا پتہ چلے گا۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ میرے ساتھ جائیں گے وہاں اس مجلس میں، اور بالکل محو اور مستغرق ہو جائیں، جیسے ہم بھی اس مجلس کے شرکا ہوں، اس محفل کے شرکا ہوں۔ یہ کب کی بات ہے؟ ایک محفل قرات منعقد ہوئی۔ کیا منعقد ہوئی؟ کیا منعقد ہوئی؟ محفل حسن قرات۔ جیسے ہمارے ہاں رواج ہے، محفل حسن قرات منعقد ہوتی ہے، قاری صاحب آتے ہیں، قرات کرتے ہیں، لوگ سنتے ہیں، یا جیسے آج کی محفل تھی، ایسی ہی ایک محفل کا احوال سنانے لگا ہوں۔ توجہ چاہیے آپ کی مجھے، نیند والے نیند سے بیدار ہو جائیں۔ یہ محفل کب منعقد ہوئی اس کی تاریخ بھی بتا دوں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں اور آپ پیدا، ہمارے آبا و اجداد بھی پیدا، اور تو چھوڑیے آدم علیہ السلام بھی پیدا نہیں ہوئے، وہ بھی چھوڑیے آسمان اور زمین بھی پیدا نہیں۔ پھر آپ کہیں گے کہ یہ کیسی مجلس تھی، کیسی حسن قرات کی محفل تھی، جب انسان بھی نہ تھے، نہ آدم زاد، جب فرشتے بھی نہ تھے، جب آسمان و زمین، جب آسمان و زمین بھی نہ تھے، فرشتے تھے، جب آسمان و زمین بھی نہ تھے، تو پھر اس محفل کے شرکا کون تھے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کائنات کی تخلیق سے ٹھیک 2000 سال پہلے، کتنا؟ میرے ساتھ بولتے جائیں تاکہ آپ کو یاد رہے، کتنا؟ 2000 سال پہلے محفل حسن قرات منعقد ہوئی، قرآن عظیم کی مجلس منعقد ہوئی، اور اس مجلس کے مہمان خصوصی، رونق محفل، اس مجلس کے مین مہمان کہہ لیجئے اور کوئی نہیں، خالق کائنات رب العالمین پروردگار عالم خود تھے۔ کہو سبحان اللہ۔ بعضوق انسان میرے سامنے بیٹھے ہوں گے تو بات کو سمجھنے پر ضرور اللہ کی حمد و ثنا کریں گے۔ اس محفل کے شرکا میں جبرائیل تھے، میکائیل تھے، اسرافیل تھے، عزرائیل تھے، لاکھوں کروڑوں فرشتے تھے، لاکھوں کروڑوں اربوں فرشتے تھے۔ مجلس منعقد کی اللہ نے، مجلس کے مہمان خصوصی بنے خود اللہ، شرکا تھے فرشتے، تمام فرشتے اس مجلس میں، اس جلسے میں شریک ہوئے۔ جلسے کا مقصد کیا تھا؟ غرض و غایت کیا تھی؟ قرآن عظیم پڑھنا، قرآن عظیم سننا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس مجلس میں اللہ نے تلاوت شروع کر دی، اس مجلس میں اللہ نے تلاوت شروع کر دی۔ فرشتے سن رہے ہیں۔ کون سی کتاب؟ تورات؟ نہ۔ زبور؟ نہ۔ انجیل؟ نہ۔ اللہ نے تلاوت شروع کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی۔
الرحمن علی العرش استوى لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری. اللہ پڑھتا گیا، فرشتے جھومتے گئے. اللہ پڑھ رہا ہے، قرات کر رہا ہے. آج دنیا کے جتنے قاری اس قرآن کو پڑھتے ہیں وہ در حقیقت اللہ کی سنت پر عمل کر رہے ہیں، اور جو سن رہے ہیں وہ ان فرشتوں کی سنت پر عمل کر رہے ہیں. میں بتانے لگا ہوں کہ آپ نے تراویح میں کتنا بڑا عمل سر انجام دیا. تو حدیث میں آتا ہے ان اللہ قرأ طٰہٰ، اللہ نے سورہ طٰہٰ پڑھنی شروع کر دی. پتہ ہے سورہ طٰہٰ کتنی لمبی ہے؟ 16ویں پارے کا ٹھیک آدھا حصہ ہے، نصف ہے، نصف. یہ پوری سورہ طٰہٰ اللہ تعالیٰ نے تلاوت فرمائی. سورت ختم ہوئی، مجلس ختم نہ ہوئی، فرشتوں کو بھی مزہ آنے لگا تو اللہ نے سورہ یاسین کی تلاوت شروع کر دی. تو حدیث میں آتا ہے ان اللہ قرأ طٰہٰ و یاسین قبل ان یخلق السماوات والارض بألف عام. کائنات کی تخلیق سے پہلے، آسمان و زمین کی پیدائش سے 2000 سال پہلے اللہ نے سورہ طٰہٰ کی تلاوت بھی کی، سورہ یاسین کی تلاوت بھی کی. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. یہ لمبی سورت اللہ نے تلاوت فرمائی. کیا سما ہوگا، کیا منظر ہوگا، کیا اللہ تعالیٰ کی تلاوت ہوگی، قرات ہوگی. صاحب کلام اپنا کلام خود پڑھ رہا ہے نا. کلام کس کا ہے؟ جس ذات کا کلام ہے. یہاں شاعر اپنا کلام پڑھتا ہے، لوگ وجد میں آ جاتے ہیں. وہاں رب العالمین اپنا کلام پڑھ رہا ہوگا. سن 62 میں سنا ہے اپنے بزرگوں سے کہ یہاں قاری عبدالباسط صاحب تشریف لائے تھے مصر کے، اب تو ان کا انتقال ہو گیا. تو نشتر پارک میں انہوں نے تلاوت کی تھی، ہزاروں لوگ تھے، بہت سارے لوگ بے ہوش ہو گئے ان کی تلاوت سے. حالانکہ عبدالباسط انسان تھے، اور انسان کی کیا مجال کہ رب العالمین کا کلام کما حقہ پڑھ سکے. لیکن جیسا انہوں نے پڑھا اس نے اثر ایسا کیا کہ بے شمار انسان ان پر بے ہوشی طاری ہو گئی. اب آپ بتائیں کیسی محفل تھی، قابل رشک تھی یا نہیں تھی؟ کتنے خوش قسمت تھے وہ فرشتے جو قرآن ابھی نازل نہیں ہوا، ابھی آدم علیہ السلام نہیں پیدا ہوئے، ابھی نبی علیہ السلام نہیں پیدا ہوئے، ابھی تو کائنات کا نام و نشان نہیں ہے سوائے فرشتوں کے. اللہ ہے اور اس کے فرشتے ہیں. تلاوت کرنے لگا اللہ، دونوں صورتیں پڑھ دی. دونوں صورتوں کے پڑھنے کے بعد اب فرشتوں کا رد عمل کیا آیا، ری ایکشن کیا ہوا. دیکھو ہم جیسے بے ذوق لوگ ہوتے نا تو ہم تو کچھ نہ سمجھ پاتے، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ طٰہٰ میں کیا ہے اور یاسین میں کیا ہے. ہم کیا جانیں، قرآن سے تو ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں. ہم انگریزی تعلیم کے لیے، دنیاوی تعلیم کے لیے تو لاکھوں خرچ کر دیں گے. والدین اپنے بچے پر ایک سے ایک سکول اور یونیورسٹی دیکھیں گے، کالج دیکھیں گے، کہیں بیکن سکول، کہیں پتہ نہیں کون کون سے سکول، اور سینٹ فلاں اور سینٹ فلاں. حالانکہ یہ سینٹ منٹ جو ہے یہ کیا چیز ہے؟ سینٹ جوزف اور سینٹ فلاں، یہ سینٹ ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں یہ نام اسکولوں کے رکھے جاتے ہیں. سینٹ کہتے ہیں ولی کو انگلش میں، یعنی عیسائی مذہب میں، نصرانی مذہب میں جو بندہ ولایت کے درجے پر پہنچ جاتا ہے تو ہمارے ہاں اسے ولی اللہ کہتے ہیں، اللہ کا ولی کہتے ہیں. وہ لوگ اسے سینٹ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ سینٹ. تو اب عیسائی باطل مذہب ہے، عیسائیت جو موجودہ عیسائیت ہے، نصرانیت ہے،
تو باطل مذہب پر عمل کر کے کوئی اللہ کا ولی بن سکتا ہے؟ بن سکتا ہے؟ سراسر شرک ہے، کفر ہے۔ اللہ نے ان پر کفر کا فتویٰ لگایا، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم۔ کسی مولوی مفتی کا فتویٰ نہیں، اللہ کا فتویٰ ہے، ڈائریکٹ اللہ نے ان کو کافر قرار دیا۔ تو بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس نام کے اسکول مسلمان کھول کے انہیں سینٹ کہتے ہیں، سینٹ جوزف، یہ اللہ کا بڑا ولی ہے، اور ہمارے ذہنوں میں بھی یہ زہر غیر شعوری طور پر اتار دیا جاتا ہے۔ تو لاکھوں ہم خرچ کر دیتے ہیں کہ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل ہو جائے، حالانکہ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم کیوں نہ ہو، اس کا آخری نتیجہ کیا ہے کہ کوئی سرکاری جاب اور نوکری مل جائے اور بندہ کسی اچھی پوسٹ پر نوکر ہو جائے۔ یہی ہے یا نہیں ہے؟ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم، آپ آکسفورڈ چلے جائیں، آپ ہارورڈ یونیورسٹی چلے جائیں، آپ یورپ کی کسی بھی یونیورسٹی سے ڈگری لیں، واپس آپ کا مقدر نوکری ہی ہے، نوکر بننا ہی ہے۔ آپ بادشاہ نہیں بنیں گے، آپ نوکر بنیں گے، یہی ہے۔ پھر کہتے جی میں نے فلاں جگہ بھی اپلائی کی ہے نوکری کے لیے، اور فلاں جگہ بھی جاب کے لیے اور سروس کے لیے، اور فلاں جگہ بھی، فلاں کمپنی میں بھی اور فلاں ادارے میں بھی۔ بھائی کیا کرنا ہے جی؟ نوکری مل جائے اچھی سی۔ تو نوکری میں یا نسبت کی ہے نوکر کی طرف، یعنی میں نوکر بن جاؤں، کیا بن جاؤں؟ یعنی اس تعلیم کی منتہا، اس تعلیم کی غرض اور غایت وہ انسان کو نوکر بنانا ہے۔ کیا بنانا ہے؟ نوکر۔ یہ ایک الگ موضوع ہے کہ دونوں تعلیموں کا موازنہ۔ میں دوسری طرف چلا جاؤں گا، مجھے اس حدیث پہ بات کرنی ہے، اس لیے میں اس موضوع کو فی الحال چھیڑ تو دیا میں نے، لیکن چھوڑ دیتا ہوں کہ یہ تعلیم اور یہ تعلیم کیا فرق ہے۔ جو ہمیں دھوکہ دیا گیا کہ یہ اعلیٰ تعلیم ہے، لیکن اس کا حاصل یہی ہے، ایک لفظ میں نے آپ کو بتا دیا، نوکر بننا۔ باقی تفصیل پھر کسی اور وقت۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس مجلس میں جو کائنات کی عظیم ترین مجلس تھی، ایسی مجلس نہ اس سے پہلے کبھی منعقد ہوئی، نہ اس کے بعد کبھی منعقد ہوئی، کہ جس کا مہمان خصوصی، جس کا قاری، جس کا مقری خود رب العالمین ہو، اور جس کا موضوع قرآن کی تلاوت ہو، وہ بھی صاحب کلام سے، تو پھر ایسی مجلس کی عظمت کا کیا کہنا۔ اللہ نے تلاوت فرمائی، سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر دی، سورہ یاسین کی تلاوت کر دی۔ یہ طٰہٰ اور یاسین کس کتاب میں ہے؟ قرآن میں ہے نا، قرآن میں۔ فرشتوں نے قرآن سنا، حدیث میں آتا ہے فرشتوں کا ریئیکشن کیا تھا۔ میں نے کہا ہم جیسے لوگ ہوتے تو ہمارا ریئیکشن یہی ہوتا کہ خاموشی، ہاں اوپر سے گزر گیا، کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کہا اللہ نے، کیا سنایا اللہ نے، کیا باتیں کی اللہ نے۔ لیکن وہ تو فرشتے تھے، کائنات کی ذہین ترین مخلوق، کائنات کی پاک باز مخلوق، کائنات کی محفوظ اور معصوم مخلوق۔ اور یاد رکھو، جس مخلوق میں گناہ کا مادہ جتنا کم ہوگا، ذہانت اور فطانت اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ یہ بات سمجھ لو۔ کیا کہا میں نے؟ گناہ کا مادہ جس مخلوق میں جتنا کم تر ہوگا یا نہیں ہوگا، اتنا ہی اس میں ذہانت اور فطانت کا معیار اونچا ہوگا۔ فرشتے ذہین ترین مخلوق اس لیے ہے کہ وہ گناہوں سے پاک۔ گناہ کا مخلوق کی ذہانت اور فطانت سے بہت گہرا رشتہ ہے۔ انبیاء کرام کائنات کی ذہین ترین لوگ ہیں، اس لیے کہ وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ ذہین ترین۔ اور صحابہ کرام انبیاء کے بعد انسانوں کی مقدس ترین ذہین ترین جماعت تھی، اس لیے کہ وہ گناہوں سے محفوظ تھے۔ کیا تھے؟
صحابہ محفوظ تھے تو ذہین ترین انسان تھے، ذہین ترین انسان تھے۔ اب یہ ایک اور موضوع ہے صحابہ کی ذہانت اور فطانت، اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، لیکن یہ اصول میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب اس مجلس میں فرشتوں نے اللہ سے اس کا کلام سنا، کلام سننے کے بعد فرشتوں کا جو یہ ایکشن آیا وہ حیرت انگیز ہے، جو ان کی ذہانت، ان کی سمجھ بوجھ، ان کی فطانت، ان کی عقل مندی، ان کی دور اندیشی پر واضح برہان اور دلیل ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا فلما سمعت الملائکۃ القرآن، جب فرشتوں نے قرآن سنا، جب فرشتوں نے کس کی زبان سے سنا؟ رحمان کی زبان سے، رحمان کا قرآن سنا تو فرشتے رہ نہ سکے، ان کو اندازہ ہوا، ان کو ہزارہ سال کے بعد کا اندازہ ہوا، اتنے دور اندیش تھے، ہزارہ سال کے بعد کا اندازہ ہوا۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ کلام جو آج ہمیں اللہ نے سنایا ہے، یہ کلام اللہ اپنی ذات تک محدود نہیں رکھے گا۔ اپنی ذات تک محدود، بولو بولو بولو، اپنی ذات تک محدود، کوئی نہ کوئی مخلوق ایسی آئے گی اس کائنات میں۔ آپ سوچیں، آسمان زمین پیدا نہیں ہوئے، باقی مخلوق کا تو چھوڑیں، لیکن فرشتوں کا اندازہ دیکھیں، کوئی نہ کوئی مخلوق تو ایسی آئے گی کہ جسے اللہ اس کلام سے نوازے گا، اس کلام سے اللہ بولو بولو نوازے گا۔ ہم جیسے نااہلوں کے بارے میں فرشتوں نے یہ اندازہ لگایا، تو حدیث میں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا فلما سمعت الملائکۃ القرآن، جب فرشتوں نے رحمان سے قرآن سنا رہ نہ سکے، انہوں نے اندازہ لگایا کہ کوئی مخلوق آنے والی ہے جس پر اللہ یہ کلام اتارے گا، وہ مخلوق تو بڑی خوش قسمت ہوگی، سعادت مند ہوگی، خوش نصیب ہوگی، کیوں نہ ہم فرشتے اس مخلوق کو کائنات کی تاریخ میں سب سے پہلے مبارکباد دے دیں، سب سے پہلے کیا دے دیں؟ آج میں آپ کو فرشتوں کی وہ مبارکباد پہنچانے لگا ہوں کہ ہمیں فرشتوں نے کیا مبارکباد دی ہے۔ فرشتوں نے ہمیں کس طرح خوشخبری سنائی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب فرشتوں نے قرآن سنا تو انہوں نے ہاتھ کے ہاتھ ایک نہیں 3 مبارکبادیں دے دی۔ کتنی مبارکبادیں؟ 3 مبارکبادیں دی۔ فرمایا پہلی مبارکباد، فرشتے، وہ کروڑوں اربوں فرشتے جو اس محفل اور مجلس میں موجود تھے، بیک زبان پکار اٹھے طوبی لامۃ ينزل هذا علیہا، ہم مبارکباد دیتے ہیں اس خوش قسمت امت کو جن پر یہ کلام جو رحمان نے آج پڑھا ہے ہمارے سامنے، تلاوت کیا ہے، اس امت پر، اس خوش نصیب امت پر یہ کلام اترے گا۔ ہم فرشتے آج اس امت کو پیشگی مبارکباد دیتے ہیں۔ دوسری مبارکباد، فرشتوں نے اندازہ لگایا کہ وہ امت، اس کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوں گے، یہ ذہانت ہے نا، ذہانت ہے، ابھی تو انہوں نے انسانوں کو نہیں دیکھا، جنات بھی پیدا نہیں ہوئے، سوائے فرشتوں کے اور کوئی مخلوق نہ تھی، لیکن ان کا اندازہ دیکھ لیجئے اور اسے داد دیجئے، کیا اندازہ تھا، کیا ذہانت تھی۔ وہ یہ سمجھ گئے کہ اس امت میں کچھ لوگ اس کلام کی قدر کریں گے اور اپنی زبانوں کو ہر وقت اس کلام سے تر رکھیں گے۔ کیوں نہ ہم فرشتے آج اس امت کو پیشگی مبارکباد دے دیں، طوبی لألسنۃ تتکلم بہذا، ہم ان زبانوں کو مبارکباد دیتے ہیں
جو زبان رحمان کے اس کلام سے ہمیشہ تر رہیں گی، جو زبانیں اس کلام سے ہمیشہ تر رہیں گی۔ تو ہم میں سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے جنہوں نے اب تک قرآن نہیں سیکھا اور وہ اس مبارکباد سے محروم ہیں۔ یہ مبارکباد اسی کے لیے ہے جو اس قرآن کے ساتھ زندگی بھر تعلق رکھے اور اپنی زبان کو اس قرآن کی تلاوت سے تر رکھتا ہو۔ اور اگر کوئی قرآن کی تلاوت نہیں کرتا تو فرشتوں کی مبارکباد اس کے لیے نہیں ہے۔ اگلا اندازہ بڑا حیرت انگیز ہے، جو تیسرا اندازہ انہوں نے لگایا، تیسری مبارکباد انہوں نے دی، وہ بڑی عجیب ہے۔ اس ذہین مخلوق نے، اس عظیم مخلوق نے، اس فطین مخلوق نے ذکاوت اور فطانت کے اعلیٰ معیار کا ثبوت دیتے ہوئے تیسرا اندازہ لگایا کہ وہ امت، اس امت میں کچھ ایسے خوش نصیب ہوں گے جو دن رات محنت کر کے اس قرآن کو، اس کلام کو اپنے سینوں میں محفوظ کریں گے، وہ یاد کریں گے، اسے سیکھیں گے، اس کے علوم کو سیکھیں گے، اس کے معانی کو سیکھیں گے، اس کے لطائف، حقائق، معارف، دقائق کو سیکھیں گے اور اس کے علوم کو اپنے سینوں میں جمع کریں گے، اس کے الفاظ کا ذخیرہ اپنے سینوں میں، اپنے سینوں کے خزانے میں جمع کریں گے، قرآن کو یاد کریں گے، قرآن کو سیکھیں گے، قرآن کے علوم کو یاد کریں گے۔ لہٰذا ہم فرشتے آج کائنات کی پیدائش سے پہلے اس امت کے ان افراد کو ہم پیشگی مبارکباد کیوں نہ دے؟ طوبی لاجواف تحمل ھذا، ہم ان سینوں کو مبارکباد دیتے ہیں جن سینوں میں یہ قرآن محفوظ ہوگا، جن سینوں میں یہ قرآن محفوظ ہوگا۔ تو جس سینے نے اللہ کے کلام کو محفوظ کیا، جس سینے نے قرآن کو یاد کیا، جس سینے نے قرآن کے علوم کو اپنے اندر محفوظ کیا، جس سینے نے قرآن کے معانی کو اپنے اندر محفوظ کیا، ان سینوں کو فرشتوں کی وہ ازلی مبارکباد مبارک ہو جو فرشتوں نے انہیں دی ہے۔ اللہ کرے اللہ ہمارے سینوں میں بھی قرآن کو جمع فرما دے، اللہ ہماری نسلوں کے سینوں میں قرآن کو جمع فرما دے کہ ہم فرشتوں کی اس خوشخبری اور اس مبارکباد کے اہل بن سکیں۔ تو یہ ہے قرآن کا مقام، یہ ہے قرآن کی عظمت، یہ ہے قرآن کی شان، جو فرشتوں نے کائنات کی تخلیق سے 2000 سال پہلے سمجھ لی تھی اور ہم آج تک نہ سمجھ سکے۔ اسی لیے ہم نے قرآن کو فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، پیٹھ پیچھے پھینک دیا، ہم نے قرآن کی طرف پیٹھ پھیر دی، اور آج ہم قرآن سے اتنے ہی دور ہیں کہ جتنا غیر مسلم دور ہے۔ رسمی طور پر قرآن خوانی، فاتحہ خوانی، مردوں کو بخشوانے کے لیے مدرسے سے بچے لا کر ان سے قرآن پڑھوانا، بس یہ ہمارا رشتہ، اتنا ہی ہم قرآن سے کافی سمجھتے ہیں۔ ہم نے قرآن کی کیا قدر کی، ہم نے قرآن کی کیا عظمت پہچانی۔ یاد رکھیے یہ رمضان یہ قرآن کا مہینہ ہے، اللہ نے رمضان کو اسی لیے منتخب کیا اور اس مہینے میں اللہ نے قرآن کو اتارا تاکہ امت محمدیہ کو یہ سبق حاصل ہو کہ دیکھو سارا سال تمہارا ٹوٹا ہوا رشتہ رمضان کے مہینے میں قرآن سے جڑ جانا چاہیے، دوبارہ سے بحال ہو جانا چاہیے، تر و تازہ ہو جانا چاہیے۔ اور بدبخت ہے وہ انسان جس پر رمضان آئے اور گزر جائے اور قرآن سے اس کا رشتہ نہ جڑ سکے، قرآن سے اس کا تعلق نہ بن سکے۔ آج یہ قرآن ختم ہوا، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اب ہمارا تعلق قرآن سے ختم، 21 راتوں کا تھا رسمی نہیں۔ آج کے بعد ہمیں عہد کرنا چاہیے کہ ہم قرآن عظیم سے اپنا رشتہ مرتے دم تک قائم اور دائم رکھیں گے۔ ہمیں نہیں آتا ناظرہ پڑھنا، ہم ناظرہ سیکھیں گے۔ ہمیں نہیں آتا
ترجمہ سے پڑھنا ہم ترجمہ سے سیکھیں گے، لیکن اپنی طرف سے نہیں، کسی عالم سے۔ خود اردو کا ترجمہ لے کر قرآن نہیں سمجھنا، لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں استاد سے سیکھنے کی کیا ضرورت ہے، استاد سے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، قرآن کے ترجمے بازار میں ملتے ہیں، لے لو، خود مطالعہ کرو، خود سے سمجھو۔ پرلے درجے کے احمق اور بے وقوف ہیں۔ اگر قرآن کو خود سے سمجھنا ممکن ہوتا، اگر قرآن کو خود سے سمجھنا ممکن ہوتا تو قرآن کس زبان میں اترا؟ عربی میں۔ اور کس علاقے میں اترا؟ عرب میں۔ اور وہاں کی زبان کون سی تھی؟ عربی۔ تو جس طرح عربی کو عرب لوگ سمجھ سکتے ہیں، ہم عجمی لوگ اس طرح سمجھ سکتے ہیں؟ نہیں سمجھ سکتے۔ جب قرآن ان کی زبان میں اترا تو پھر کیا ضرورت تھی نبی کو بھیجنے کی؟ جبرائیل قرآن لے آتے، خانہ کعبہ کی چھت پر رکھ دیتے، اعلان کر دیتے، اے عرب کے لوگوں، یہ اللہ کی کتاب ہے، تمہاری زبان میں ہے، کسی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آؤ لو اس قرآن کو، خود پڑھو، خود سے سمجھو اور اس پر عمل کرو۔ لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ نے قرآن بھی اتارا، اس کے ساتھ ساتھ استاد بھی، بولو جملہ مکمل کرو، اللہ نے قرآن بھی اتارا، اس کے ساتھ استاد بھی بھیجا، عربوں کو بھیجا، اس لیے کہ عربوں کی زبان عربی ہونے کے باوجود وہ خود سے قرآن کو نہیں سمجھ سکتے تھے، جب تک کہ استاد ان کو نہ سمجھاتا۔ اللہ کا نبی معلم بن کر آیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انما بعثت معلما، میں استاد بن کر آیا ہوں، میں معلم بن کر آیا ہوں۔ یعلمہم الکتاب، اس کا کام یہ ہے کہ وہ قرآن سکھائے گا۔ قرآن کس کو سکھائے گا؟ ابو بکر کو سکھائے گا۔ قرآن کس کو سکھائے گا؟ عمر کو سکھائے گا۔ قرآن کس کو سکھائے گا؟ عثمان کو سکھائے گا۔ قرآن کس کو سکھائے گا؟ علی کو سکھائے گا۔ قرآن کس کو سکھائے گا؟ معاویہ کو سکھائے گا۔ قرآن کس کو سکھائے گا؟ عشرہ مبشرہ کو سکھائے گا، عائشہ کو سکھائے گا، خدیجہ کو سکھائے گا، وہ جن کی مادری زبان عربی ہے۔ تو جب وہ بغیر استاد کے نہیں سمجھ سکتے تو ہم کیسے بغیر استاد کے قرآن سمجھ سکتے ہیں؟ یہ تو کامن سینس کی بات ہے۔ اس لیے جسے قرآن کا ترجمہ نہیں آتا وہ کسی عالم سے، کسی مستند عالم سے، صحیح العقیدہ عالم سے قرآن عظیم کا ترجمہ سیکھنے کا عزم کرے کہ میں انشاءاللہ سیکھوں گا۔ خاص طور پر نماز کے اندر جو صورتیں پڑھی جاتی ہیں ان کا ترجمہ تو سیکھنا اتنا مشکل نہیں، اتنا وقت نہیں لگتا۔ بہرحال قرآن عظیم سے اور پھر قرآن عظیم کے اوامر پر، قرآن کے احکام پر، قرآن کے نواہی پر عمل کرنا، یہ بھی قرآن سے تعلق اور رشتہ ہے کہ قرآن کا کوئی حکم سامنے آئے اور ہم سر جھکا دیں اور اس پر فوراً عمل شروع کر دیں۔ ہمارے علم میں نہ تھا، اب علم میں آیا ہے، جہل اللہ کے ہاں عذر نہیں ہے، اس لیے اس کے بعد اگر ہم عمل نہ کریں جب کہ ہمارے علم میں قرآن کا کوئی حکم آ چکا ہو تو پھر ہم پکے پرلے درجے کے مجرم ہیں۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارا مرتے دم تک قرآن سے تعلق اور رشتہ قائم کر دے۔ کریں گے ایسا؟ بس آج کی میری اس پوری تقریر کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم قرآن عظیم سے تعلق قائم کر دیں، واپس آ جائیں قرآن کی طرف، رجوع کر لیں قرآن کی طرف۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی قرآن عظیم کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے نسلوں میں اللہ قرآن جاری اور ساری فرما دے۔ ہماری رگ رگ میں اور ہماری نسوں میں اللہ تعالیٰ قرآن کی روشنی اور نور کو پھیلا دے، اور قرآن عظیم ہمارا قبر میں بھی ہمارا ساتھی ہو اور حشر میں بھی ہمارا شفیع اور سفارشی ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب کیا پروگرام ہے؟ دعا آپ کر لیں، آپ دعا کر لیں۔ جو شادی پیڑ ہے وہ کسی کا اندر آ جائے، صحیح ہے۔
دعا فرمائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا أسيرا إلا فككته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا دينا إلا أديته ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم۔ اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم أكرمنا ولا تهنا وزدنا ولا تنقصنا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم أهلك الكفرة والمشركين، اللهم دمر ديار أعداء الإسلام والمسلمين، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم ومزقهم كل ممزق۔ الہ العالمین، جو قرآن پڑھا گیا سنا گیا، جو بیان کیا گیا سنا گیا، یا اللہ اسے قبول فرما۔ الہ العالمین، کہنے سننے میں، پڑھنے میں، تلاوت کرنے میں، سننے میں کوتاہیوں میں معاف فرما۔ الہ العالمین، اس کے ہر حرف کے بدلے میں ہمیں دنیا اور آخرت میں جزائیں عطا فرما۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، قرآن کو ہمارے لیے امام بنا۔ اللهم آنس وحشتنا في قبورنا وارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا لا علينا حجة يا رب العالمين۔ الہ العالمین، قرآن کو ہمارے لیے امام بنا، نور بنا، ہدایت بنا، رحمت بنا، قائد بنا، شفیع بنا۔ الہ العالمین، ہماری روح کو قرآن سے منور فرما۔ الہ العالمین، ہمارے دلوں کو قرآن سے روشن فرما۔ الہ العالمین، ہمارے باطن کو قرآن سے منور فرما، ہمارے ظاہر کو قرآن سے منور فرما، ہمارے گھروں کو قرآن سے روشن فرما، ہمارے شہروں اور دیہاتوں کو قرآن سے منور فرما۔ الہ العالمین، قرآن کا عادلانہ نظام عطا فرما، اسلام کا عادلانہ، کریمانہ، مشفقانہ نظام خلافت نصیب فرما۔ انسانوں کے بنائے ہوئے طاغوتی نظاموں سے، انگریز کے قانون سے، جمہوریت سے اور دیگر کفری اور طاغوتی قوانین سے نجات عطا فرما۔ الہ العالمین، انسانوں کے تسلط سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ، اسلام کو حاکم بنا اور اسلام کی حکومت کے سائے تلے ہمیں زندگی گزارنے کی خوش نصیبی نصیب فرما۔ الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما۔ الہ العالمین، اس مجمع پر رحمتیں نازل فرما، ہمارے گھروں پر برکتیں اور رحمتیں نازل فرما۔ الہ العالمین، ہمارے گناہ معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہ بخش دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما۔ ہم میں سے جن کے والدین زندہ ہیں، اللہ ان کی زندگی میں برکتیں عطا فرما۔ جو فوت ہو چکے ہیں، اللہ الہ العالمین انہیں جنات الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ الہ العالمین، ہمیں بھی ان کے ساتھ جنتوں میں اکٹھا فرما۔ ہمارے آباء، اجداد، جدات، امہات کو یا اللہ بخش دے، ان کی مغفرت نصیب فرما۔ الہ العالمین، جملہ مسلمانوں کو مغفرت نصیب فرما۔ الہ العالمین، آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے، جہنم کی آگ سے آزادی کا عشرہ ہے، یا اللہ ہمارے حق میں جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ جاری فرما دے۔
دے۔ الہ العالمین جو روزے رکھے، تراویح پڑھی، قرآن پڑھا، صدقات کیے، یا اللہ تیرے راستے میں ٹوٹا پھوٹا مال خرچ کیا، یا اللہ اسے قبول فرما۔ ذکر اذکار کیے، تسبیحات پڑھی، یا اللہ سب کو قبول فرما۔ جو دعائیں مانگی ہیں یا اللہ سب کو قبول فرما۔ الہ العالمین جتنے بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ الہ العالمین شرک بدعت فسق و فجور سے ہماری حفاظت فرما، ہر فتنے کے شر سے ہماری حفاظت فرما، ہم سب سے راضی ہو جا۔ موت سے پہلے راحت اور آرام نصیب فرما، موت کے وقت راحت اور سکون نصیب فرما، موت کے بعد برزخ میں ہمیں راحت اور سکون نصیب فرما۔ الہ العالمین حشر کے دن ہمیں اپنا خصوصی سایہ نصیب فرما۔ الہ العالمین سفارش کرنے والوں کی سفارش ہمیں نصیب فرما، حوض کوثر کا پانی نصیب فرما، پل صراط پر عبور نصیب فرما، یا اللہ جنت میں داخلہ نصیب فرما، اپنی رضا اپنا دیدار نصیب فرما۔ جس طرح آج تیرے کلام کے حوالے سے ہم یہاں اس مسجد میں تیرے گھر میں جمع ہیں، اور جیسے ازل میں فرشتے تیرے ساتھ جمع تھے، یا اللہ تیرے کلام کے حوالے سے اسی طرح ہمیں جنت میں اپنی نعمتوں کے دسترخوان پر اپنی دیدار کی محفل میں انبیاء و صدیقین و شہداء و صالحین کے ساتھ جمع فرما دے۔ الہ العالمین ہمارے گھر والوں کی مغفرت فرما دے، ہمارے نسلوں اور ہماری اولاد کی مغفرت فرما دے، ہم اعزہ و قارب اور بہنوں کی مغفرت فرما دے، اور ہم سب سے راضی ہو جا، اور ہم سب کو اپنا دیدار نصیب فرما۔ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو رہ گیا مانگنے سے وہ بھی یا اللہ بن مانگے عطا فرما، اور دنیا اور آخرت کی عزت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ الطیبین وصحبہ المنتجبین الطاہرین برحمتک یا ارحم الراحمین۔